الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تاجدار مدینہ صاحب معطر پسینہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو درود و سلام پڑھنا یہ ہمارے لیے بڑا ہی یہ مفید ایک عمل ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اپنا معمول، اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ابھی مغرب کے ساتھ ہی ذی الحج کی 22ویں شب لگ چکی ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ یعنی 18 ذی الحج، یہ دن خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج آپ ہی کا ذکر خیر کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں۔ محترم و مکرم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی اسم گرامی عثمان ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ابو عامر یہ آپ کی کنیت ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے 6 سال کے بعد میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے القابات ذو النورین آپ کا یہ لقب ہے، جامع القرآن یہ آپ کا لقب ہے، غنی یہ آپ کا لقب ہے۔ اس طرح کے آپ کے القابات ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں سابقون الاولون، جو شروع میں سبقت لے گئے اسلام قبول کرنے میں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے مسلمان بتائے گئے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی خالہ کے یہاں ملاقات کے لیے گئے۔ محترم اسلامی بھائیوں، جب آپ اپنی خالہ کے یہاں پر پہنچے تو آپ کی خالہ نے آپ کے سامنے اسلام کی تعریف کی، پیارے آقا علیہ السلام کی شان بتائی، تو آپ کے دل میں اسلام سے محبت پیدا ہوئی، لیکن آپ فکر مند تھے اس بات کو لے کر۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو کہ آپ کے خاص دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں اپنے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو آپ نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ فکر مند نظر آ رہے ہیں، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے فکر مند ہو؟ تو آپ نے اپنی خالہ کی یہاں کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت جان کر اسلام کا پیغام سنایا، اسلام کی آپ کے سامنے بات بتائی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ کے دل میں اسلام سے اور محبت بڑھ گئی، اور آپ نے اسلام قبول کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ لہذا محترم اسلام بھائیو، پھر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
آپ کے کچھ کہنے سے پہلے نگاہ نبوت آپ پر ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ جنت کو پالو اور میں تمہارا اور تمام مخلوق کا نبی ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا کہ آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو رشتہ ہونا ہے، ایک طرح سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ داماد ہیں، داماد رسول ہے، داماد مصطفیٰ ہے، اور ایک جو آپ کا قریبی رشتہ ہے وہ یہ بتایا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جو ہونا ہے، یہ آپس میں سگے بھائی بہن ہونا۔ اس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ماجدہ ہے، یہ رشتے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سگی پھوپھی ذات بہن ہونا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا رشتہ ہونا۔ محترم و مکرم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب اس لیے عطا ہوا۔ ذو النورین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اسی لیے دو نور والے، ذو النورین یعنی دو نور والے، اسی لیے آپ کو کہا جاتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرمایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر آپ جو ہے سخت علیل ہو گئی تھی، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، پھر آپ نے اس دنیا سے رخصتی حاصل کی۔ جب آپ نے پردہ فرمایا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور ایک شہزادی حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ایسی محبت فرماتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، اگر میرے یہاں 40 لڑکیاں ہوتی اور ایک کے بعد دیگر وہ فوت کر جاتی تو میں سب کا نکاح تم سے کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا، کیونکہ آپ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے وہ نوری گھرانہ ہے، اسی لیے جو ہے محترم اسلامی بھائیوں دو صاحبزادیاں نکاح میں آئی، اسی لیے دو نور والے بتایا گیا۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جو ہے غنی تھے، بڑے ہی مالدار تھے، اللہ نے بڑا ہی آپ کو مال عطا فرمایا تھا، آپ کا پیشہ تجارت تھا کہ بڑے جو ہے محترم اسلامی بھائیوں آپ کا تجارت کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑے جو ہے آپ وہاں پر بزنس مین مانے جاتے تھے، لہٰذا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت زیادہ مال عطا کیا، لیکن آپ جو ہے غنی تھے، غنی یعنی کہ وہ مال کی آپ کو کچھ پرواہ نہ تھی کہ بہت سارا مال آپ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سے آپ کا یہ معاملہ بتایا جاتا ہے کہ آپ روزانہ کئی روپیہ کئی پیسہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں آپ جو ہے تقسیم کیا کرتے، ان کے جو ہے اللہ کی راہ میں اس طرح سے مال کو خرچ کیا کرتے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر جمعہ کو ایک غلام کو خرید کر آزاد کرتے۔ آپ کے پاس اگر کوئی حاجت مند آتا، اگر کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اس کو اتنا عطا فرماتے کہ محترم اسلامی بھائیوں اس کو اتنی حاجت نہ ہوتی، اس سے زیادہ آپ اس کو دیا کرتے۔ ایسے ہی واقعہ ایک ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے اوپر قرض ہے اور بہت زیادہ قرض ہے، مجھے جو ہے کچھ مال چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان کے پاس جاؤ اور کہنا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا۔ تو وہ جو شخص تھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچا، دستک دینا چاہتا تھا لیکن اندر سے کچھ آوازیں آنے لگی، وہ سننے لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے کہہ رہے تھے کہ چراغ کی جو بتی تم نے رکھی ہے یہ بڑی ہے، یہ موٹی ہے، زیادہ ہے، اس کو کچھ کم کرو کہ یہ بڑی رہنے کے سبب سے تیل زیادہ یہ پی رہی ہے، اگر یہ کم ہوگی تو ہم کو تیل جو ہے کم خرچ ہوگا اور ہم کو اتنے ہی میں ہماری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے جب تیل کی بات لے کر آپ کہہ رہے تھے تو وہ جو آنے والا تھا اس نے سوچا کہ یہ جو ہے یہ تیل تھوڑا سا زیادہ جلنے پر اس طرح سے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں تو یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں، لہذا پھر اس نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، سوال تو کر لو۔
لہٰذا اس نے جو ہے دستک دی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور میرے اوپر قرض ہے, مجھے مال کی حاجت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا معاملہ دیکھے سبحان اللہ کہ آپ اس کو جو ہے پکڑ کر اس کو لے کر آئے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک میدان میں لے کر آئے جس میں آپ کا جو ہے تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا, جس میں کثیر تعداد میں اونٹ تھے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک آپ کے اونٹ اور اس پر لدا ہوا مال تھا. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ سارا کا سارا جو مال ہے میں تجھے دیتا. تو وہ جو ہے تعجب میں پڑ گیا, وہ کہنے لگا کہ اتنا سارا مال, مجھے تو اتنی حاجت نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے دے دیا, اب تو اس کا مالک ہے, اب جس کو حاجت ہو تو اس کو دے دینا. تو وہ جو ہے تعجب سے کہنے لگا کہ میں جب آپ کے گھر آیا تو میں نے یہ باتیں سنی کہ چراغ میں تھوڑا تیل زیادہ جلنے پر آپ اس طرح سے اپنی زوجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس کی بتی کو کم کرو, لیکن آپ مجھے اتنا نواز رہے, اتنا دے رہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیارا جواب دیا. آپ ارشاد فرمانے لگے کہ جو وہ قرض ہو رہا ہے وہ اس کا حساب مجھے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے, لیکن تمہیں میں جو یہ دے رہا ہوں اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے مجھے لینا, اس لیے میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. تو ایسے نوازا کرتے, ایسے آپ جو ہے لوگوں کو محترم اسلامی بھائیو عطا فرماتے. یہ آپ کا معاملہ تھا کہ جو بھی ضرورت مند ہوتا آپ اس کو دیا کرتے. ایک اور مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ محترم اسلامی بھائیو مدینہ منورہ میں قحط سالی پڑ گئی, لوگوں کے پاس اناج غلہ ختم ہو چکا تھا, سوکھا پڑ گیا تھا. تو وہاں کے جو تاجر تھے وہ لوگ جو ہے اپنے مال کو زیادہ جو ہے اس کا قیمت اس کی بڑھا کر لوگوں میں بیچا کر رہے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا تھا, بہت سارا آپ کے پاس اس وقت میں جو ہے اناج موجود تھا. تو بڑے بڑے مدینے کے جو تاجر تھے وہ سب آپ کے پاس آ گئے, آپ سے آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ جو اناج ہے یہ ہمیں بیچ دو, ہم تم کو جو ہے اس کا مال تھوڑا زیادہ دیں گے, اس کی جو رقم ہمیشہ جو ملتی ہے اسے تھوڑا بڑھا کر دیں گے. تو آپ نے پوچھا کتنی دیتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ 10 کا 12 دیں گے. تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے اس سے بڑھ کر میں مجھے سودا کرنا یہ کم ہے, لہٰذا وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 10 سے 13 دیتے ہیں, 10 کے 13 دیں گے, آپ ہمیں یہ بیچ دو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے برابر نہیں بلکہ اس میں اور اضافہ کرو. تو وہ کہنے لگے کہ 10 کے 14. بلاخر انہوں نے کہا کہ ہم 10 کے 15 دیں گے, آپ جو ہے ہم کو یہ بیچ دو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ میں نے اس کا سودا کیا. تو وہ جو تاجر تھے وہ حیران ہو گئے کہ اس سے زیادہ کون دے گا, اور وہاں پر سارے تاجر وہیں پر موجود تھے. تو سب نے کہا کہ آخر کون ہے جس نے تم سے اس سے زیادہ پر سودا کیا؟ تو آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میں نے میرے رب سے یہ سودا کیا ہے کہ وہ مجھے 1 کے بدلے 10 عطا کرے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ نے وہ جو آپ کا مال تھا, جو اناج تھا, وہ سارے لوگوں میں اللہ کی راہ میں آپ نے تقسیم کر دیا, سارے لوگوں میں بانٹ دیا. اس طرح سے لوگوں میں مال کو جو ہے دینا, اس طرح سے لوگوں میں جو ہے آپ کا جو ہے صدقہ خیرات کرنے کا معاملہ تھا. لوگوں کی اس طرح سے آپ مدد فرمایا کرتے تھے. جب کبھی دین اسلام کے لیے مال کی حاجت ہوئی تو آپ نے مال کو جو ہے پیش کیا, اپنے مال کے ذریعے جو ہے دین اسلام کی آپ نے مدد کی, مسلمانوں کے لیے راحت کا آپ نے سامان کیا. محترم و مکرم اسلامی بھائیو, غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال کی حاجت تھی, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب دلا رہے تھے کہ راہ خدا میں مال دیا جائے. تو اس وقت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. 300 اونٹ, 1-2 نہیں, 300 اونٹ کہ ایک اونٹ کی قیمت جیسے آج کل ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے ویسی قیمت. تو ایسے 300 اونٹ دینے کا آپ نے وہاں پر اس طرح سے جو ہے اپنا اعلان کیا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ ترغیب دلائی تو پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں اور 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی تو تیسری مرتبہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. یعنی کہ کل آپ نے 900 اونٹ مع ساز و سامان کی اللہ کی راہ میں دیے, اور اس سے ہٹ کر 1000 آپ نے اشرفیاں بھی جو ہے راہ خدا میں پیش کی. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کچھ کر لے اس پر ان کی پکڑ نہیں, اور آپ نے فرمایا کہ عثمان نے جنت کو خرید لیا. سبحان اللہ. تو 3 طرح سے جو ہے 3 مرتبہ ایسا موقع ہوا کہ وہ سعادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ آپ نے 3 مرتبہ جنت کو خریدا. ایک مرتبہ تو یہ موقع غزوہ تبوک کا, اور دوسرا جو موقع بتایا جاتا ہے وہ یہ
کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ میں پینے کے پانی کی قلت تھی. میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو اس کا مالک یہودی تھا، بیر روما جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ یہودی جو تھا وہ اپنے پانی کو بیچا کرتا تھا، روپیوں میں تقسیم پانی کو فروخت کیا کرتا تھا. لہذا محترم اسلامی بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں اس کو جنت دیتا ہوں، کہ اس نے گویا جنت خرید لی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان سنا تو آپ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے آپ نے آدھا کنواں 35,000 درہم میں آپ نے اس سے آدھا کنواں خریدا. آدھا کنواں اس طرح سے خریدا گیا کہ ایک دن یہودی اس سے پانی لیتا، دوسرے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پانی لیا کرتے. اس طرح کا معاملہ چلتا رہا اور آپ نے وہ کنواں آدھا خرید کر مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اجازت دے دی کہ سارے کے سارے لوگ اس سے پانی استعمال کر سکتے ہیں. تو وہاں پر دوسرے لوگ بھی جب پانی اس سے استعمال کرنے لگے تو یہودی سے کوئی پانی خریدتا نہیں تھا، کیونکہ جب باری آتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دن کی تو سب لوگ پانی کو زیادہ لے لیتے. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ پورا کا پورا کنواں آپ ہی خرید لیجئے. تو آپ نے پھر اور مزید 12,000 درہم اس کو دیے اور مکمل آپ نے کنواں خرید لیا. تو اس طرح سے آپ نے دوسری مرتبہ جنت کو خریدا، یہ واقعہ ملتا. اور تیسری مرتبہ جو آپ نے جنت خریدنے کی بات ملتی ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کا موقع تھا، کہ اس کو بڑھانے کا موقع تھا، اس کو کشادہ کرنے کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو جنت کو خریدے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد نبوی شریف کے لیے زمین خرید کر اس میں ملا دے تو گویا اس نے جنت کو خریدا. تو اس وقت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10,000 درہم سے زمین خرید کر مسجد نبوی شریف کو کشادہ کرنے کی اس طرح سے آپ نے مدد کی. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہے کہ جو آپ کو ملی ہے، جو آپ کو عطا ہوئی ہیں. اور بھی بہت سارے محترم اسلامی بھائی آپ کے واقعات ملتے ہیں. الغرض حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے بڑا اونچا رکھا ہے. آپ بڑے پائے کے صحابی ہوئے ہیں. محترم و مکرم اسلامی بھائیو، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی دنیا میں اور جنت میں عثمان. سبحان. تو اپنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جنت کا ساتھی بتایا. تو وہ شان والے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. محترم و مکرم اسلامی بھائیو، آپ شرم و حیا کے پیکر تھے. آپ کے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشن اقدس میں جلوہ فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند شریف پنڈلی سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا. اس وقت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی بیٹھے رہے، اجازت دے دی. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اسی طرح سے بیٹھے رہے، پھر ان کو بھی اجازت دے دی تو آپ بھی آ گئے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تہبند کو پہلے سیدھا کیا، پنڈلی کو چھپایا. اس کے بعد اجازت دی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. جب واپس سب چلے گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر آئے تو ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے تھے، پھر عمر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے تھے، لیکن جب عثمان آئے تو ان کے لیے آپ نے اہتمام فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ذات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، یہ بھی آپ کا لقب ہوا ہے، قرآن مجید کو اکٹھا کرنے والے. آپ کے دور خلافت میں اسلام جب عرب سے نکل کر عجم میں بھی پہنچا، دور دراز تک جب اسلام پہنچا تو قرآن مجید کو الگ الگ طرز میں پڑھا جانے لگا، الگ الگ قرأت میں پڑھا جانے لگا. فرمایا جاتا ہے کہ 7 طرح کی قرأت میں اس وقت میں قرآن مجید کو پڑھا جانے لگا. کوئی کچھ اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنے لگے. تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ایک قرأت پر جمع کیا، ایک طریقے پر پڑھنے پر اس کو جمع فرمایا، اور قرآن مجید کے نسخوں کو آپ نے تیار کیا، اور وہ نسخوں کو تیار کر کر آپ نے جہاں جہاں اسلام پھیلا وہاں پر وہ نسخوں کو پہنچایا. تو اسی لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. الغرض آپ خلیفہ سوم ہے، تیسرے خلیفہ ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو شورا جو کمیٹی بنائی تھی وہی جو ہے ان لوگوں ہی نے آپ کو اپنا خلیفہ مانا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو تیسرا خلیفہ جو ہے مانا ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کو سنبھالا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ سوم ہے، تیسرے خلیفہ ہے۔ اور آپ کا جو دور خلافت تھا وہ آپ نے محترم اسلامی بھائیوں بہت سال تک آپ کو جو ہے اسلام کی خدمت کا موقع ملا، تقریباً 12 برس سے زائد تک آپ خلیفہ رہے۔ شروع کے جو دن تھے وہ بڑے پرسکون اور اسلام اس میں پھیلتا رہا، پھر آخر میں جو ہے آپ کے دور خلافت میں فتنے طرح طرح کے اڑتے رہے، پھر آپ کو جو ہے بلوائیوں نے، محترم اسلامی بھائیوں سبائیوں نے آپ کو جو ہے شہید کیا۔ آپ 18 ذی الحج کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ جو شہید ہوئے محترم اسلامی بھائیوں، آپ اپنے ہی مکان میں، آپ کو جو ہے یہ طویل ایک واقعہ ہے، آپ کو جو ہے آپ کے ہی مکان میں قیدی بنایا گیا تھا، آپ کو جو ہے آپ کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا تھا چند بلوائیوں نے مل کر، پھر آپ کے اوپر اناج پانی وغیرہ بند کیا گیا تھا۔ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، صحابہ کرام کو بس آپ اجازت دے دیتے تو صحابہ کرام سارے لوگوں کو ختم کر دیتے، لیکن آپ نے یہ نہیں چاہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ میں جو ہے اس طرح سے قتل کا معاملہ ہو، تو آپ نے صحابہ کرام کو اس کی اجازت نہ دی، بلوائی اس کا فائدہ اٹھا کر آپ کے اوپر ظلم کرتے رہے، اور بالآخر محترم اسلامی بھائیوں چند بلوائی موقع پا کر جو ہے آپ کے مکان میں دوسروں کے مکان کے ذریعے پیچھے سے داخل ہوئے۔ اس وقت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود جو ہے روزے کی حالت میں تھے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ جو شہید ہوئے آپ کی شہادت کی خبر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دے دی تھی، جیسے کہ حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے، لہٰذا وہ پہاڑ احد کا ہلنے لگا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ احد ٹھہر جا، کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور 2 شہید، ایک فاروق اعظم اور ایک عثمان غنی۔ تو آپ کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی۔ الغرض جب آپ 18 ذی الحج کو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے، آپ کو اس وقت میں بھی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے روزے کی حالت میں ہو، افطار ہمارے یہاں کرنا۔ اس طرح سے آپ کو جو ہے اس طرح کا بھی اشارہ مل چکا تھا۔ تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، بلوائی اندر داخل ہوئے اور ان لوگوں نے آپ پر حملہ کیا۔ جب آپ پر حملہ کیا تو محترم و مکرم اسلامی بھائیو، آپ کے ماتھے پر پہلے خنجر کو پیوست کیا گیا تو خون کا فوارہ نکلا، اور قرآن مجید کی جو آپ تلاوت کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیتوں پر آپ کے جو ہے خون کے جو قطرات تھے وہ وہاں پر گرے، اور پھر آپ کے اوپر جو ہے کسی نے آپ کی داڑھی پکڑی اور کسی نے آپ کے اوپر سوار ہو کر آپ کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے، لہذا آپ 18 ذی الحج کو آپ نے جو ہے وہاں پر جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس طرح سے جو ہے محترم و مکرم اسلامی بھائی آپ کو شہید کیا گیا، آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو دیکھیں ہم صحابہ کرام کا کیسا معاملہ تھا کہ وہ جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا ایسا ادب ہے کہ نہیں چاہتے کہ مدینے میں کسی کا قتل ہو، اس وجہ سے آپ نے اجازت نہ دی۔ اگر اجازت دیتے تو سارے بلوائی ختم ہو جاتے، لیکن آپ نے ہرگز یہ نہ چاہا۔ محترم و مکرم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام نے اپنی حیات میں بہت ساری قربانیاں دی، کہ اپنی زندگیوں میں صحابہ کرام کی بہت ساری قربانیاں رہی، تو ہم جہاں پر صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس پر ان کے جو ہمارے اصحاب صحابہ کرام نے جیسے قربانیاں پیش کی، تو محترم و مکرم اسلامی بھائی ہم بھی کچھ نہ کچھ دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں۔ ویسے تو قربانیاں ہم نہیں دے سکتے، لیکن جو ہم سے بنتا ہے ہم دین اسلام کے لیے کچھ قربانی دینے کے اپنا جو ہے ذہن رکھیں، تاکہ دونوں جہاں میں کامیابی ہمارے قدم چنے۔ الحمدللہ تحریک اسلامی یہی جو ہے مشن کو لے کر شب و روز محنت کر رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سے وابستہ ہو۔ الحمدللہ مسجد حاضہ میں جو ہر ہفتے کو مغرب میں اجتماع ہوتا ہے، اس میں دوست احباب کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے۔ تحریک اسلامی کا ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہر جمعرات رات 9 بجے سے 11 بجے تک سنی مرکز مسجد گلبانو ناپلی میں منعقد ہوتا ہے، وہاں پر بھی دوست احباب کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔